بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ ہے تختی نمبر 16 تشدید بعد حروف مد۔ اس تختی کے اندر ہجا کے حوالے سے خاص توجہ دی جاتی ہے اور بہت مشکل سمجھا جاتا ہے ہجا کو، لیکن وہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ایک وہ ہجا کا طریقہ جو عام چل رہا ہے، اس کے اندر اس بات کو اس طریقے سے بتایا گیا کہ حرف کے نام پہلے لیں گے حروف کے، تو وہ غاد ہے، پھر الف ہے، پھر لام ہے، پھر مد ہے، اور پھر اس طرح زبر ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اس میں کہ پہلے عام چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید یہی ہجا کا طریقہ آتا ہوگا، ایسے ہی میں نے جو اپنے استاذوں سے پڑھا کر سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسرا طریقہ ہے، یعنی حرف کے ساتھ ہی حرکت کا نام لیا جائے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ بہت آسان ہے۔ جو جو چیز جہاں ہے اس کا اسی کے ساتھ نام لیا جائے گا۔ غاد کے اوپر کیا نظر آ رہی ہے؟ زبر۔ الف کے اوپر کیا نظر آ رہی ہے؟ مد۔ آگے کیا ہے؟ لام۔ اس طرح 5 نام لیے ملا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، پڑھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ۔ ضاد زبر الف مد لام وال شاد۔ لام دو زبر لن واللن وقف واللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طریقے سے ہجا ہے اگلا حرف بھی، لیکن داب یوں روکیں گے، داب قلقلہ نہیں کریں گے، پھر بعض بار با پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دابتن، اس میں با پر یوں نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، دابن، دونوں میں وقف بالابدال ہو رہا ہے، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلا، یہاں گول تا کو وقف میں ہاتھ سے بدلا۔ مد یہ جو ہو رہی ہے، اس مد کا نام کیا ہے؟ مد لازم کلمی مثقل ہے، تجویدی اعتبار سے مد لازم کلمی، حرف مدہ کے بعد شد اسی کلمہ میں ہو، تو یہ تقریباً ساری مثالیں اسی کی ہیں، ایک آدھ اور مد ہے ورنہ زیادہ مثالیں مد لازم کلمی مثقل کی ہیں جی۔ حاجک، حاجک، حاجوک، حاجوک، جی یہ لمبا کیا، ٹھیک ہے، کاف کی صفت ہم سے صرف، تو یہ وقف کون سا ہوا؟ بالاسکان، مد عارض وقفی ہو گئی، اس وجہ سے اس کو لمبا کر دیا۔ لضالون، آگے پیچھے آواز نہ ہو گئی، مقدار برابر رہے۔ لغو، واد کے مخرج پر توجہ، لغو
آگے ہجا کر رہے ہیں جی. واو زبر وا، لام زبر وود لو، ولو، وود زبر الف مد لام وول، ولو ضال، لام زیر یا لی، ولو ضالی، نون زبنا، ولو ضالین، اس طریقے سے ان حروف کا جب ہجا مکمل کریں گے تو ہجا کرتے وقت دیر لگے گی، وقت لگے گا، جلد بازی نہیں کرنی. وقف کریں گے پھر اسی طریقے سے اس مد کو لمبا کریں گے، پھر مد عارض وقفی بھی ہوگی. اب اگلا جو حرف آتا ہے حاجن، اس کے ہجا میں بہت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی پریشانی نہیں ہے. جیسے پہلے حروف کے ہم نے ہجا کیے نا، تو وہاں پر مد لازم کلمہ مسکل ایک تھی، یہاں پر کتنی ہو گئی؟ ایک ہی کلمے میں دو ہو گئی ہیں. تو وہ دو ہونے کی وجہ سے نا مد ہجا کرتے وقت دیر لگتی ہے، لمبا ہو جاتا ہے. تو اس لمبا ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، ورنہ ہجا کا طریقہ اس کا کوئی علیحدہ یا کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل انہی کی طرح جیسے باقی حروف کو ہم ہجا کر رہے ہیں ایک کلمے والے کو. تو یہاں پر دو مدیں ہیں، حمزہ زبر آ، تا پیتو، اتو، حا زبر الف مد جیم حاج، جی کل کرنا ہونے دیں، اتو حاج. جی اب دیکھو یہاں کلکلا ہم اگر ہونے دیں تو پھر وقف ہو جائے گا، کلکل ساکن والا ہے. لیکن یہاں پر ہم جو رک رہے ہیں یہ وقف نہیں کر رہے ہیں، ہم رک رہے ہیں، وقف بنیت وصل ہے، وقف بنیت، لہذا ہجا کرتے وقت بھی یہاں ہم کلکلا نہیں ہونے دیں گے. سمجھ گئے نا جی. جیم پیش واو مد نون جون، غنہ ہوگا بھائی. ایک پہلے شاد کی دیر لگ رہی تھی، اب یہاں پر غننے کی ہے، ٹھیک ہے. اتو حاجون، نون زیر یعنی، اس میں ایک غلطی ہوتی ہے کہ نی پڑ جاتے ہیں، آواز ناک میں چلی جاتی ہے، یہ غلطی. دوسری غلطی اس میں ہوتی ہے کہ جب وقف یعنی کہ اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر نی یہاں پر بھی مد کر دیتے ہیں، تو یہاں پر مد نہیں ہے، ایک الف کے برابر نی یا مدہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اتو حاجونی، نی ہو رہا ہے بھائی، نی جی، اور لمبا بھی نہ ہو جی. سمجھ آ گئی بات. وَلَا تَحَاضُّونَ،
ضاد کی شد کا ٹھہراؤ ہے جی، اس کے مخرج پر صفت پر توجہ، دال کی آواز یا زا کی آواز نہ بن جائے. وَلَا تَحَاضُّونَ، جی یہاں پر بھی یہی مت ہے، وقف بالاسکان اور مد عارض وقفی ہو رہی ہے. کھڑی زبر والا ایک یہ مثال ہے، دوسری اگلی مثال. تو میں ایک کا ہجا کر رہا ہوں، یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے، کھڑی زبر کی بجائے کہہ دیتے ہیں کھڑی مد ہجا کرتے ہوئے، یہ غلطی ہوتی ہے، اس پر توجہ رہے. واو زبر صاد واو، جی اب یہاں پر واو شد کا ٹھہراؤ کر کے روکیں گے، اور اگر ہم نہ روکیں نا چھوٹے بچے کو پڑھاتے ہوئے مسئلہ ہوگا، کیونکہ جب لمبا پڑھیں گے تو اس سے پڑھا نہیں جائے گا. تو اس لیے یہاں پر تھوڑا سا روک لی جائے، لیکن اسی شد کا اعتبار کر کے روکا جائے. کیا کس چیز کا اعتبار کر کے؟ یعنی ٹھہراؤ کروا کے روکوایا جائے. واو ایسے، صاد کھڑی زبر مد، صاد کھڑی زبر مد، فا صوف، سمجھ آئے گی بات؟ والصوف، فا کھڑی زبر فا، والصوف فا، تا زیر تی، والصافاتی، وقف، والصافات، وقف بالاسکان مد عارض وقفی ہوگی. یہ لام تعریف ہے، اس کے بعد صاد شمسی ہے، اس لیے لام کو صاد میں ادغام ہو گیا. ایک نشانی یہ، دوسری نشانی آسان کیا بتائی تھی؟ لام تعریف کے بعد اگلے حرف پر شد ہو تو کیا ہوگا؟ شمسی، شد نہ ہو تو قمری. جی آگے میں اس طرح ملا کر پڑھ رہا ہوں، ہجا کا طریقہ وہی ہے، لیکن ہجا میں اس میں جو ممکنہ غلطی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تا زیر صاد تیس، تو یہ سین بن جاتا ہے. تا زیر صاد تیس، کیسے؟ تیس، اس کا خیال فرمائیں. جاء تیس صاخۃ، جی خواہ کی شد کا ٹھہراؤ. جاءت الصاخۃ، جی اگلی آیت میں بھی تا زیر طا تیت، تو کیا بن جائے گا؟ تا زیر طا تیو تیو تیو، ہاں تیت، دونوں تا بن گئے. تو اس کا خاص خیال نہ ہجا کرتے وقت بھی، پھر جب ملا کر پڑھیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جی اس کا وقف بالسکون ہے. آخر میں کھڑی زبر میں مد اصلی، کیا ہے وہ مد؟ جی تو اس کا ہجا کا طریقہ سمجھ آ گیا جی، بس کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.